ہمارے پاس اگلا سوال ہے، کیا لڈو کھیلنا جائز ہے؟ لوڈو کھیلنے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، لوڈو کھیلی جا سکتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ. مثلا اس پر کوئی شرط نہ لگے، کوئی جوئے کے معاملے نہ ہوں، آپ لوڈو کھیلیں گے آپ کو منع نہیں ہے. لوڈو میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی فحاشی کی، اوریانی کی، گالم گلوچ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کچھ وقت کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنے ٹائم کو فیل نہ کر لیں، اس لیے معاملات ذہن میں رکھیں. اس پر کوئی شرطیں نہیں لگائیں، کوئی معاملہ ایسا خراب جو غیر مثلا اس میں نماز کا ٹائم ضائع نہ ہو، اس میں کوئی اچھی کام کا ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو. کچھ ٹائم فریشمنٹ کے لیے آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس حد تک آپ کو اجازت ہے، صرف ضرورت پوری کرنے کے حد تک. ورنہ یہ نہیں آپ سارا دن یہ چھکے اور لوڈو اٹھا کر آپ بیٹھ جائیں تو یہ معاملہ پھر آپ کا خراب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف کی جہالت آپ لوگوں نے سماعت فرما لی. موصوف کے جہالت برے فتوے آپ ہمیشہ سماعت فرماتے رہتے ہیں اور ان کا جو رد ہے بندہ ناچیز کرتا رہتا ہے اور وہ بھی آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ بددیانتی کا مظاہرہ دیکھیں کہ ایک جو لوڈو ہے کھیل کود ہے، لہو و لعب میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کو تو جائز قرار دیا جا رہا ہے اور شکے بھی نکالی جا رہی ہے کہ یہ جائز ہے. لیکن بددیانتی دیکھیے ان لوگوں کی کہ جب میلاد شریف کی باری آتی ہے تو جائز ہونے کی کوئی صورت نکلتی ہے کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب 11ویں شریف کا معاملہ آتا ہے تو جائز ہونے کی کوئی صورت ان کے نزدیک نکلتی ہے کوئی نہیں ہے. پول کی، تیجا کی، چوتھا، 40واں تو پابانگ دول رد کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل موجود ہے. اب ان کھیلوں کو دیکھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ میرے پاس فتاوی شامی ہے، اس نے لڈو کو جائز قرار دیا. تو مولوی صاحب لڈو کو جائز قرار دے رہے ہیں، حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں کل لہو، لقولی علیہ السلام کل لہو المسلم حرام الا ثلاثہ ملابۃ اہل و تادیب لفرسہ و منازلۃ بقوسی. یہ تین چیزیں ان کا جائز ہیں، ان تین چیزوں میں لڈو کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو کل لہو اس کے ضمن میں اس کا ناجائز ہونا تو بنتا ہے. حالانکہ یہ میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ سنن اپنا مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر اس کے ناجائز ہونے کی جو صورتیں بنتی ہیں، اور جو اس نے اس کو جائز ہونے کے لیے جو یہ بیان کیا ہے کہ جناب کو شرط نہ لگائی جائے، تو پھر جناب والا یہ جائز ہے. شرط نہ لگائی جائے کوئی بھی، اور کوئی بھی شرط ہو سکتی بھی، اور کوئی بھی شرط ہو سکتی ہے جو اس نے بیان کی ہے. تو یہ ایک ایسا قاعدہ اور ایسا کلیہ ہے کہ جو ہر گیم پر فٹ آ جاتا ہے. مثال فٹ بال بھی جائز ہو جائے گا، پھر تو کرکٹ بھی جائز ہو جائے گا، پھر یہ جتنی بھی گیمیں ہیں جو جتنی کی جاتی ہیں یہ ساری پھر جائز ہو جائیں گی کہ ان میں کوئی ایسی شرط نہ لگائی جائے. اور پھر جناب والا اگر یہ والا ہو جائے تو یہ ایسے کر لیں گے، ایسے نہ ہو تو پھر ایسے کر لیں گے. یہ درمیان والے راستے جیسے کھیلوں میں اس نے یہ نکالتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ میلاد میں بھی نکال سکتے تھے، لیکن وہاں ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس نے اس کو جائز قرار دیا ہے، حالانکہ فتاوی محمودیہ کے اندر جو فتاوی محمود میں یہ جو ذکر چیز موجود ہے کہ لڈو کے بارے میں انہوں نے کہا شرطوں کے ساتھ ہو تو پھر تو حرام ہے، اگر شرطوں کے ساتھ نہ ہو تو پھر بھی وقت کا ضیاع ہے، پھر بھی برا ہے. تو فتاوی محمودیہ میں تو اس بات کا ذکر موجود ہے. لیکن میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ اپنے فتاوی بھی نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ تو اس واسطے رد ضروری بنتا ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ جو لڈو ہے کیا اس کا لہو و لعب کے اندر شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر لہو و لعب کے اندر شمار ہوتا ہے تو پھر جائز ہونے کے لیے آپ کو جناب والا قرآن پاک کی کوئی نص قطعی یا پھر کوئی حدیث آپ پیش کرنی پڑے گی. آپ اس پہ کوئی حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کا شمار لہو و لعب کے اندر موجود ہے. نمبر 2، اس کے اندر وقت کا ضیاع ہے یا نہیں ہے؟ وقت کا ضیاع جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کھیل لے، جو ہے وقت کا ضیاع ہے یا نہیں ہے؟ اس میں جس وقت میں وہ لڈو کھیلے گا کیا اس وقت میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ تو علماء پر جو تلقین بنتی ہے وہ یہ بنتی تھی کہ لڈو کھیلنے کی بجائے جو وقت اس کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت کر لے.
یا کوئی تسبیح پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، کوئی اور نیکی کا کام کر لے، لیکن یہ کیا ہوا اس وقت پہ آپ لوڈو ہی کھیلیں، تو یہ عقل کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر بندے اس طرح کے یہ مسئلے چھوڑتے رہتے ہیں، شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا جناب والا، اس کے جو آپ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ جائز جنہوں نے بھی قرار دیا ہے، جس نے بھی اس کو جائز قرار دینے کے لیے جو صحیح لا حاصل کوشش کی ہے، جو ان کی کوشش ناکام کوشش ہے، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو ہم نے عوام کو اور قوم کو اور سبق سکھانے ہیں، کھیل تماشوں کی طرف نہیں لے کے جانے۔ جن کا استثناء ہے بالخصوص حدیث پاک میں وہ تو جائز ہے، اور جن کا استثناء نہیں ہے انہیں ہم جائز قرار نہیں دے سکتے۔ اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔